الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم معزز سامعین کرام و حضرات سامعین عظام، گزشتہ کل آپ نے تفسیری ویڈیو کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلیل نبوت کو سماعت فرمایا تھا، یعنی اس سے پہلی ویڈیو میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو سنا تھا، اور کل کی ویڈیو کے اندر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے دلیل کو سنا تھا، اور اخیر میں دلیل کو عطا کرنے کے بعد نمبر 1 دلیل تو عصا، نمبر 2 ید بیضا، یہ دو بڑی بڑی نشانیاں دے کر اللہ تبارک و تعالی نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف دعوت دینے کو بھیجا، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ ریزن بھی بتایا تھا، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے، الوہیت کا مدعی بن چکا ہے، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، اور بات وہیں پر ختم ہو گئی تھی۔ اور آج جو ابھی آپ کے سامنے خطبے کے اندر جن آیات کی تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 دعائیں کرنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دعا کو قبول کرنے کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ پہلی دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کی۔ وہ الگ بات ہے کہ در حقیقت وہ دعا بھی اللہ کے کام کو سر انجام دینے کے لیے ہی کی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، آپ میرے سینے کو کھول دیجئے، آپ میرے سینے کو کھول دیجئے میرے لیے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دیجئے۔ یہ جو ان دونوں آیتوں کے اندر رب اشرح لی ویسر لی، میرے لیے میرے سینے کو کھولیے، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دیجئے، اس کے متعلق تشریح کرتے ہوئے حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ، اللہ حضرت کی قبر پر کروڑوں ارب رحمتیں نازل فرمائے، اپنی کتاب تفسیر ہدایت القرآن کے اندر لکھتے ہیں
کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ کام تو تیرا ہے لیکن تو میرا محتاج نہیں، بلکہ یہ میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں، اس میں خود میرا ذاتی فائدہ ہے، اگرچہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں فرعون کے پاس جاؤں، لہٰذا اے اللہ آپ میرے سینے کو کھول دیجئے۔ حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ رب اشرح لی کے اندر جو ہے آدمی علوم کا مستحضر ہونا اور برملا کہنا، بغیر جھجکے کہنا اور بالکل کھلم کھلا اوپنلی جا کر کے دعوت و تبلیغ کرنا، یہ تمام کے تمام امور رب اشرح لی صدری کے اندر داخل ہیں۔ اور یہ دعا فرقہ ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے۔ یعنی عام طور پہ ہوتا یوں ہے کہ اگر کوئی آدمی بڑے دربار میں اور بادشاہوں کی محفلوں میں جب جاتا ہے تو اس کی زبان جھجکنے لگتی ہے، زبان سے وہ اچھی طرح بول نہیں پاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ آپ میرے لیے میرے کام کو آسان کر دیجئے، یعنی اگر بادشاہ کے دربار میں جاؤں تو بادشاہ کا دبدبہ مجھ پر غالب نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ میں اس سے اس طرح سے دب جاؤں اور میں آپ کی بات کو بیان نہ کر سکوں، آپ کی پیغام کو نہ پہنچا سکوں، لہٰذا آپ میرے لیے میرے کام کو آسان کر دیجئے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں دعوت دینے کے نتیجے میں جو میرے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑے جائیں اور جن تکالیف کا مجھے سامنا کرنا پڑے اس کو برداشت کرنا میرے لیے آسان ہو جائے، اے اللہ اس لیے میرے کام کو آپ میرے لیے آسان کر دیجئے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور اے اللہ میری زبان کے گرے کو بھی کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ گرہ اصل میں روایات کے اندر آتا ہے، مفسرین نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ایک طرح کی لکنت تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے۔ یہ لکنت پیدائشی تھی یا بعد میں ہوئی تھی، اس کے متعلقین مفسرین میں اختلاف ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر لکنت یہ پیدائشی طور پر تھی، اور ایک جماعت کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر یہ لکنت پیدائشی طور پر نہیں بلکہ آپ کے زبان جل جانے کی وجہ سے آپ کے زبان میں لکنت ہوئی تھی۔ اور زبان جل جانے کا واقعہ یوں ہوا کہ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی بیوی ہیں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے کنارے سے اٹھایا اور اپنے گھر لائیں، اور اس کے بعد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصلی ماں تھی ان سے دودھ پلوایا اور انہوں نے دودھ پلانے کی مدت کو پوری کر دی۔ تو حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر دوبارہ لے آئیں اور اپنے پاس رکھنے لگیں، اور فرعون اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے اس کو اپنا بیٹا مان لیا۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ملعون کھلا رہا تھا، اور اسی کھلانے کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑی، نوچی اور اس کو ایک تماچا رسید کر دیا، یعنی تھپڑ لگایا، جس کی وجہ سے فرعون کو آیا غصہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیل رہے تھے اور ڈنڈا لے کر کے فرعون کے سر پر مار دیا، جس کی وجہ سے فرعون کو غصہ آیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے چونکہ فرعون کو یہ پیشین گوئی دی گئی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو فرعون کی حکومت گرائے گا، فرعون کی حکومت کو ملیا میٹ کر ڈالے گا، فرعون کی واٹ لگا کر رکھ دے گا، یہ پیشین گوئی کی گئی تھی۔ تو فرعون کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ کے مارا یا نوچا، یہ نوچا بھی اور ساتھ ساتھ تماچا بھی مارا ایک قول کے مطابق، اور ایک قول کے مطابق جو ان کے سر پر ڈنڈا مارا، اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس حرکت اور کرتوت کی وجہ سے فرعون نے سوچا کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں
جو آگے چل کر میری واٹ لگانے والا ہے، میری سلطنت کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے قتل کا ارادہ کیا۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، آپ بھی بچے کے اس پہ آتے ہیں، یہ بچہ ناسمجھ ہے، اسے کیا معلوم کہ کسے تھپڑ مارنا ہے اور کسے ڈنڈا مارنا، اسے کیا معلوم ہے، اس نے تو ناسمجھی میں ایسا کر دیا ہے، اس لیے اسے آپ قتل نہ کریں۔ اور اگر آپ کو اپنی تسلی چاہیے تو آپ تسلی کے لیے اس کو آزما بھی لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ نادانی کی وجہ سے کیا ہے یا واقعتاً یہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے، سمجھداری سے کیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آزمانے کے لیے یاقوت ایک طرف اور دوسری طرف آگ کا انگارہ لایا جاتا ہے۔ چونکہ بچے کی خصوصیت ہوتی ہے، بچہ روشنی کی طرف بھاگتا ہے۔ بچہ یاقوت ہو یا زیورات ہو یا سونے چاندی وغیرہ، اس کی اہمیت اور اس کی حیثیت و ویلیو کو نہیں سمجھتا۔ آگ چونکہ روشن ہوتی ہے تو بچہ، ظاہر سی بات ہے بچے کے اندر اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے تو وہ آگ کی طرف بھاگے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف بچے نہیں، عام بچے نہیں، بلکہ خاص بچے تھے جنہیں آگے چل کر کے وقت کا نبی بننا ہے اور رسول بننا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھائی جو یاقوت والی تشتری ہے یا یاقوت والی جگہ ہے وہ عمدہ ہے اور بہتر ہے اور اس کا مقام زیادہ ہے، قیمتی چیز ہے تو زیادہ ظاہر سی بات ہم کو ادھر جانا چاہیے، اور آگ اس کے مقابلے میں کمتر چیز ہے، اس لیے ادھر ہم کو نہیں جانا چاہیے۔ تو مفسرین کہتے ہیں اول حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی واقعے کو اسی طرح سے حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب تفسیر معارف القرآن کے اندر لکھی ہے، ان آیات کے تحت واحلل عقدۃ من لسانی بول کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یاقوت کی طرف یا زیور ہو تو زیورات کی طرف ہاتھ کو بڑھایا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا، اور انگارے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ میں لے لیا، جس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان جل گئی، نتیجہ یہ نکلا، اور اس زبان کے جلنے کی وجہ سے زبان میں لکنت آ گئی۔ اب اس کے بعد جب اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي، کہ اے اللہ آپ جو ہے میری زبان کے گرے کو کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا اس دعا کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی یا پوری ختم ہوگی یا ادھوری ختم ہوگی، اس کا کیا معاملہ ہوا؟ تو اس سلسلے میں مفسرین کی دو جماعت بنتی ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری لکنت ختم ہو گئی، اور انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے اس دعا کے اخیر میں یہ کہا ان دعا کے کرنے کے بعد کہ اے موسیٰ جو تو نے درخواست کی تمام درخواست قبول کیے گئے، تجھے عطا کیا گیا، اس لیے ختم ہو گیا۔ لیکن اور ایک جماعت کہتی نہ، ہمیشہ کے لیے آپ کی لکنت ختم نہیں ہوئی بلکہ آپ کی لکنت برقرار رہی، تھوڑی بہت ختم ہوئی جس سے لوگوں کو بات سمجھنے میں آسانی ہو سکے، اتنی ختم ہو چکی تھی۔ اور وہ کہنے لگے انا خیر منہم مہین ولا یکاد مبین، اس طرح کی آیتیں مجھے ایسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ فرعون نے یہ بھی کہا تھا کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں کہ یہ تو ذلیل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ولا یکاد یبین، اور یہ تو ٹھیک طرح سے بول بھی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اعتراض کرنا فرعون کا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکنت کلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نہیں فرمائی تھی۔ اور دوسری دلیل انہوں نے اسی آیت کے اندر دی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا ہی اتنی کی تھی کہ اے اللہ میری زبان کے گرے کو اتنا کھول دے جتنا لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو لوگوں کی بات سمجھنے کے مطابق تو کھول ہی دیا تھا، تو پوری ختم نہیں ہوئی، ایک دو دلیل سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکنت برقرار ہے، دو قول ہیں اس کے متعلق۔ پھر اس کے یہاں تک تو بات اللہ تبارک و حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہوئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسری دعا کر رہے ہیں وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا۔
دوسری دعا یہ کہ اے اللہ میرے لیے میرے گھر والوں میں سے میرا وزیر مقرر کر دے۔ وزیر یہ وزرن سے بنا ہے، وزر کے معنی بوجھ اور وزیر کے معنی بوجھ اٹھانے والا۔ چونکہ وزیر معاون ہوتا ہے اپنے بادشاہ کا، اس لیے بادشاہ کے معاون کو وزیر کہا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک وزیر کی درخواست کی، اور وہ بھی اپنے گھر والوں میں سے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے چونکہ آدمی اپنے خاندان کے لوگوں کے بھلے سے، ان کے اخلاق و آداب سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میرا وزیر مقرر کر دے، اور وزیر بھی وہ میرے گھر والوں میں سے ہونا چاہیے، کوئی دوسرا نہیں ہونا چاہیے۔ اور مزید یہ کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھر والوں میں سے بھی وزیر کو مقرر کیا، جس کا نام حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ اور یہ ہارون علیہ السلام جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 3 یا 4 سال بڑے تھے۔ اکثر مفسرین نے یہی لکھا، جیسا کہ حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ، ان تینوں حضرات نے اپنی اپنی کتاب میں یہی بات لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 یا 4 سال بڑے تھے حضرت ہارون علیہ السلام۔ لیکن اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے عہدہ طے کرنا یا عہدہ طلب کرنا یہ جائز ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے کیا۔ لیکن یہ تب جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے اندر جس عہدے کی فرمائش کر رہے ہیں، جس عہدے کو طلب کر رہے ہیں ہم، اس عہدے کی اس کے اندر اہلیت و قابلیت اور صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر اہلیت نہیں ہے، اس قابل نہیں اس منصب کے، تو اس کو وہ منصب عطا نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے وہ منصب عطا کرنے کو مطالبہ ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ہو گئی۔ پھر کہا ہارون اخی اشدد بی اے اللہ میرا بھائی ہارون کو یہ آپ وزیر مقرر کر دیجئے، اور اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کیجئے، یعنی مجھے مضبوط کیجئے اس کے ذریعے سے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور آپ اس کو میرے معاملے میں شریک کیجئے، میرے کام میں شریک کیجئے، یعنی جس طرح مجھے نبی بنایا آپ اسے بھی نبی بنائیے۔ تو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا فرما رہے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام مصر کے اندر موجود تھے۔ تو حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی گئی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو وحی کے ذریعے وہی ان کے نبوت کی اطلاع دے دی گئی، اور اس کے بعد ان سے یہ بھی کہا جا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر تشریف لا رہے ہیں، لہٰذا تم جا کر کے ان کا استقبال کرو۔ دیر کے ہارون اخی اشدد بی ازری واشرکہ فی امری، پھر اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ بھی کہا آپ میرے بھائی کو میرے کاملے مثل کے، ویسے بھی وہ واقعہ میں وہ کہاوت مشہور ہے 1 سے بھلے 2، 2 سے بھلے 3، تو اس لیے جو کام 2 لوگ مل کر سکتے ہیں وہ ایک آدمی نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اپنے بھائی ہارون کی سفارش کر کے ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبوت کی درخواست کی، اور اس کی وجہ یہ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی خوب تسبیح بیان کریں اور آپ کی بہت زیادہ ہم آپ کا ذکر کریں۔ یہاں اس لیے ایسا کہا بھائی، اب یہاں سوال یہ اٹھتا آدمی تسبیح تو اکیلا بھی بیان کر سکتا ہے، آدمی اللہ کا ذکر اکیلا بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ رہی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ منانے کی، جب ماحول ہم کو نیک مل جاتا ہے، نیک لوگوں کا ماحول مل جاتا ہے، تو ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ماحول ہمیں بری مل جاتی، برے لوگوں کے ماحول مل جاتا ہے، تو ہمارے لیے برائی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی دعا میں مانگا تاکہ ان کی صحبت کے ساتھ رہ کر کے نیکی وغیرہ کرے۔ اسی سے مفسرین نے اور اکثر علماء کرام نے استدلال کیا آدمی کو چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور برے لوگوں کی صحبت سے بچے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے گا، آٹومیٹک ظاہر سی بات ہے وہ اچھا ہی کام کرے گا، اور برے لوگوں کی صحبت میں رہے گا تو پھر وہ برا کام کرے گا۔ یہ تمام کہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اخیر میں کہتے ہیں انک کنت بنا بصیرا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، یقیناً آپ تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں، یعنی ہم کو کس چیز کی ضرورت ہے، جو چیز مانگے ہے وہ ضرورت کے لائق ہے یا نہیں ہے،
جو چیز ہمارے لیے کارگر ہے یا نہیں ہے، ہمارے لیے وہ مفید ہونے والی چیز ہے یا ہمارے لیے وہ چیز مضر ہونے والی ہے، ان تمام چیزوں کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لہٰذا آپ اپنے فیصلے کے مطابق یہ دے دیجئے۔ انک کنت بنا بصیرا، اللہ نے کہا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ نے جو کچھ بھی دعا کی ہے وہ آپ کی صرف قبول نہیں کی گئی ہے بلکہ آپ کو وہ چیزیں عطا کی گئی۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے قبول ہونا، ایک ہوتا ہے عطا ہونا۔ تو مومن جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتا ضرور ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے قبول نہیں ہوتا، ہونا ضرور ہے، پوری کرنا اور بات ہوتی ہے، قبول کرنا اور بات ہوتی ہے، کیونکہ قرآن میں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو اجیب دعوت الداعی اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی دعا کرنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو چاہیے کہ فلیستجیبوا لی، وہ دعا کریں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، تاکہ وہ صحیح راستے پر چل سکیں، صحیح راستے پر پہنچ سکیں۔ تو دیکھیں یہ دعا کا قبول کرنا اور بات ہے اور دعا کا پورا کرنا اور بات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی قبول کی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جو دعا میں مانگی تھی وہ دعا بھی دی بھی گئی، یعنی پوری بھی گئی، قبول بھی کی گئی، اور آپ کی دعا پوری بھی کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ دعا ہونے کے بعد اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس آیت کے آگے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کی تربیت کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے مدین وغیرہ میں کس طرح پہنچے تھے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے چل کر کے اسی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس پہنچنے کا اور ان سے مقابلہ وغیرہ یا اسی طرح سے جو دعوت و تبلیغ وغیرہ کام کیا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان تمام باتوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اگلی ویڈیو کے اندر کل یا پرسوں جب بھی موقع ملا اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ کبھی بھی ہم بنائیں گے۔ ابھی بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں ترجمہ دیکھیں اور اس کے بعد پوری بات مکمل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھیں ترجمہ، قال رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میرے لیے میرے سینے کو کھول دیجئے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دیجئے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کے گرہ کو کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے گھر والوں میں سے میرے لیے ایک وزیر مقرر کر دیجئے، ہارون علیہ السلام کو، ہارون اخی، ہارون علیہ السلام کو جو کہ میرا بھائی ہے، اشدد بہ ازری، حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے ہماری کمر کو مضبوط کیجئے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو میرے کام میں یعنی نبوت میں شریک کیجئے، کَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم آپ کی تسبیح بہت کیا کریں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور خوب زیادہ آپ کا ذکر کیا کریں، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، یقیناً آپ تو ہم کو دیکھتے ہی ہیں، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے کہا اے موسیٰ تیری درخواست قبول کی گئی، پوری کی گئی، تو نے جو کچھ مانگا تجھے دیا گیا، تجھے تیرا سوال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔